محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین. رب المشرقین والمغربین والصلاۃ والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. وآلہ الاطیبین الاطہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المستحکم وقولہ الاحکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین محترم، سورہ مبارکہ کوثر جو قرآن کا بہت مختصر سا سورہ ہے، شان نزول آپ سماعت فرماتے رہتے ہیں کہ جب رسول کے تمام بیٹے اس دنیا سے چلے گئے تو کافروں نے رسول کو یہ طعنہ دینا شروع کیا کہ ان کی نسل منقطع ہو گئی، اب ان کا دین کون آگے بڑھائے گا. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو تاریخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ رسول کے اصحاب موجود تھے، دوست موجود تھے، احباب موجود تھے. کافروں کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کوئی بات نہیں، بیٹا نہیں رہا، یہ یار جو ہیں، یہ دوست ہیں، یہ دین کو بڑھائیں گے. مگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت کا کافر بھی یہ سمجھتا تھا کہ دین اولاد سے پھلتا پھولتا ہے، یاروں سے نہیں. تو پروردگار عالم نے اس معاشرے میں، جو معاشرہ اپنی زبان، اپنی تہذیب، اپنے بیان پر اتنا غرور کرتا تھا، آپ تصور کریں کہ وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، یعنی بولنے والے، دوسروں کو عجم کہتے تھے. ان کا کہنا یہ تھا کہ ادب ہمارے یہاں ہے، تہذیب ہمارے یہاں ہے، الفاظ ہمارے پاس ہیں، زبان ہمارے پاس ہے. اس مختصر سے سورے نے دو کام کیے، دو عظیم کام کیے. ایک تو غرور زبان کو توڑا، یعنی وہ عرب جن کے قصائد اتنے مشہور تھے کہ پورے عرب میں بڑے بڑے شعراء، 7 ایسے قصیدے تھے کہ جن کا جواب نہیں ہو سکتا. انہیں معلقات سبع کہا جاتا تھا، جنہیں خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کر دیا گیا تھا. اور پوری دنیائے عرب اس بات پر متفق ہو چکی تھی کہ اس کا جواب ناممکن ہے. لیکن جب یہ چھوٹا سا سورہ، سورہ کوثر، خانہ کعبہ کی دیوار پر آویزاں کیا گیا تو وہی عرب جنہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا تھا کہ ان کلام کا جواب نہیں ہو سکتا، انہوں نے نیچے لکھا کہ ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو اس مختصر سے سورے نے دو بہت بڑے کام کیے، بڑی توجہ کیجیے گا. حالانکہ بہت سے کام کیے، مگر جو دو نمایاں کام ہیں، وہ نمایاں کام یہ ہے کہ پہلے غرور عرب کو توڑا، ان کے زبان و بیان کے غرور کو توڑا، اور دوسرے رسول کے زخم پر مرہم کا کام کیا. جہاں پروردگار نے کہا انا اعطیناک الکوثر، حبیب گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں خیر کثیر عطا کریں گے.
ہم تمہیں ایک بیٹی عطا کریں گے۔ آپ تصور کریں عرب کے اس معاشرے میں جہاں عورتوں کی کوئی عزت نہیں تھی، جہاں عورتوں کا کوئی وقار نہیں تھا، جہاں عورتوں کی کوئی عظمت نہیں تھی، عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ سورہ کوثر نے ان تمام اعتراضات کا بھی جواب دیا کہ دیکھو بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ بڑی توجہ کیجیے، اے میرے حبیب، اس معاشرے میں آپ تصور کریں آج بھی اسلام پر یہ الزام لگتا ہے کہ اسلام عورتوں کو کوئی عظمت عطا نہیں کرتا۔ اسلام ایک اینٹی فیمنزم ریلیجن ہے، ایک پیٹریارکل ریلیجن ہے، ایک ایسا مذہب ہے جہاں عورتوں کو کوئی تسلط نہیں ملتا، جہاں عورتوں کو کوئی وقار نہیں ملتا، جہاں عورتوں کو کوئی عزت نہیں ملتی۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں آپ کے بقول کہ 1400 سال سے اسلام نے عورت کو کوئی عزت نہیں عطا کی، کوئی مرتبہ عطا نہیں کیا، اور آپ یہ کہتے ہیں نا کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے۔ حالانکہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب نہیں ہے۔ نہ جانے وہ کون بے وقوف تھے جنہوں نے میڈیا میں جا کے یہ کہہ دیا کہ اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، جس کی بنیاد پر کچھ جاہلوں کو موقع ملا کہ صاحب اسلام تو 1400 سال پرانا مذہب ہے، ہمارا مذہب کروڑہا سال پرانا ہے، ہمارا مذہب ہزاروں سال پرانا ہے، لہٰذا اسلام 1400 ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ اسلام اگر 1400 سال پرانا مذہب ہے تو پھر آدم لے کے کیا آئے تھے، نوح کیا لے کے آئے تھے، ابراہیم کیا لے کے آئے تھے، موسیٰ کیا لے کے آئے تھے؟ ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو مقام نہیں عطا کیا، اسلام نے عورتوں کو مرتبہ نہیں عطا کیا، ٹھیک ہے، تو آپ کے بقول اسلام 1400 سال پرانا مذہب ہے، تو اسلام سے پہلے تقریباً 570 سال یعنی تقریباً 600 سال عیسائیت کا دورہ تھا، اور اس سے اور پہلے چلے جائیے تقریباً 1400 سے 1500 سال یہودیت کا دورہ تھا، یعنی تقریباً 2000 سال۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہودیت اور عیسائیت کی حکومتیں تھیں، ان کا اختیار تھا۔ تو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اسلام نے عورتوں کے لیے کچھ نہیں کیا تو 2000 تک آپ نے کیوں نہیں کیا؟ 2000 سال تک میں آپ نے کیوں کچھ نہیں کر لیا؟ جب اسلام نے عورتوں کو مقام عطا کیا، عورتوں کو منزلت عطا کی، عورتوں کو مرتبہ عطا کیا، تو آپ حرف تنقید لے کے آ گئے۔ صلوات پہ محمد و آل محمد۔ اسلام سے پہلے پوری کائنات انسانیت میں، تمام تہذیبوں، تمام ثقافتوں میں، اقوام عالم میں عورت کا معیار دیکھیے کہ عورت کا کیا معیار تھا۔ اسلام نے مرتبہ عطا کیا ہے۔ عورت کا معیار اقوام عالم میں کیا تھا، پرانی نیشنز میں کیا تھا؟ آپ مصر کی تاریخ اٹھا لیجئے، آپ گریس کی تاریخ اٹھا لیجئے، آپ ہندوستان کی تاریخ اٹھا لیجئے، آپ جاپان کی تاریخ اٹھا لیجئے، آپ چائنا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے۔ یہ جتنی بھی تاریخیں ہیں، یہ جتنی بھی تہذیبیں ہیں، ایلائیوں کی تہذیب سے لے کے ہٹیوں کی تہذیب تک، اور وہاں سے میسوپوٹیمیم کی تہذیب تک، جتنی بھی تہذیبیں آپ کو نظر آئیں گی، ان تہذیبوں میں عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا، کوئی مرتبہ نہیں تھا۔ کہیں عورتوں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، کہیں عورتوں کی روح کو حیوان سمجھا جاتا تھا، کہیں عورتیں حقوق سے محروم کی جاتی تھیں، کہیں عورتیں مردوں کی طرح مردوں کے شوہر کے مرنے کے بعد اولاد میں تقسیم ہو جاتی تھیں، کہیں عورتوں کو میراث سے محروم کر دیا جاتا تھا، کہیں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کہیں عورتوں کو شوہروں کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ معیار تھا۔ اور آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جب زمانہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے عورت کو آزادی دے دی، بڑی توجہ کیجیے گا، عورت کو آزادی دے دی۔ کسی فلسفر نے بڑا اچھا جملہ کہا تھا کہ عورت گھر میں اتنی پریشان تھی کہ بازار میں جا کے اس نے نوکری کر لی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، گھر میں اتنی مقید تھی، آزادی اتنی اس کی گھر میں چھن چکی تھی کہ بازار میں جا کے اس نے نوکری کر لی۔ اچھا کمال کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے عورتوں کے حقوق نسواں کے سلسلے میں جو عورتیں اعتراض کرتی ہیں کہ ہم شوہر کی خدمت نہیں کر سکتے، اسلام اجازت اس بات کی نہیں دیتا کہ ہمیں کھانا بنانا ہے۔ اچھا کمال کی بات ہے، آپ آزاد ہونا چاہتی ہیں، ایک شوہر کی 2 بچوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، مگر ترقی کے نام پر ایئر ہوسٹس بن کے 50 کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔
یہ آزادی کا تصور دیا کہ صاحب ہم آزاد ہیں، گھر میں ملکہ بن کے دو کی خدمت نہیں کر سکتے، آزاد ہو کے سینکڑوں کو لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ بڑی توجہ، یہ آزادی کا تصور دیا گیا، یہ آزادی کا تصور۔ لیکن کیا اسلام نے جو حقوق عطا کیے تھے عورتوں کو، آج کی مغربی تہذیب نے، آج کے تمدن نے، آج کے ثقافت نے کیا عورتوں کو وہ معیار عطا کیا؟ اگر عورت آزاد ہو گئی ہوتی تو آج بھی جگہ جگہ پر یہ پروٹیسٹ اور احتجاج نہ ہو رہے ہوتے کہ ہمیں آزادی چاہیے۔ بڑی توجہ، کیسی آزادی؟ کیا لباس سے آزادی کا نام آزادی ہے؟ کیا فیملی ازدواجی زندگی سے آزادی کا نام آزادی ہے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، اسلام نے مرتبہ دیا عورتوں کو۔ آج بھی یاد رکھیے، آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں 2025 میں بھی عورت اپنے تعارف کے لیے، اپنی شخصیت کے لیے، اپنے آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے پریشان ہے۔ چاہے وہ امریکہ جیسا ترقی یافتہ ملک ہو، یا یورپ جیسا ترقی یافتہ ملک ہو، یا دنیا کے اور ڈیولپڈ کنٹریز ہوں، آپ دیکھیں گے ہر جگہ عورت پریشان ہے، دعویٰ تو کر رہی ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے، لیکن آزادی نہیں ملی۔ آج بھی عورت کو اپنا تشخص نہیں ملا، عورت کو اپنی پہچان نہیں ملی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، عورت کو اپنی پہچان نہیں ملی، عورت کی اپنی آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے۔ دنیا کے کسی مذہب نے، کسی کلچر نے، کسی تہذیب نے عورت کو اس کا اصل مقام نہیں عطا کیا، اس کی اصل پہچان نہیں عطا کی۔ آپ نے سنا ہوگا، آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، براک اوباما کی بیٹی ایک کیفیٹیریا میں کام کرتی ہوئی نظر آئی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ آپ پریزیڈنٹ کی بیٹی ہیں؟ تو اس نے کہا یہ میرے باپ کا تعارف ہے، میری اپنی پہچان کیا ہے، میرا اپنا آئیڈینٹیفیکیشن کیا ہے، میرا اپنا تشخص کیا ہے۔ آج کے بھی زمانے میں، اس ترقی یافتہ دور میں بھی عورت کو کسی تہذیب نے، کسی تمدن نے اپنا تشخص نہیں دیا، اپنی پہچان نہیں دی، اپنا آئیڈینٹیفیکیشن نہیں دیا۔ عورت پہچانی گئی ہر تہذیب میں، ہر ثقافت میں، یا تو شوہر کے ذریعے، یا تو باپ کے ذریعے، یا تو بیٹے کے ذریعے۔ بڑی توجہ کیجیے، ہر تہذیب، ہر ثقافت میں، ہر کلچر میں، ہر سویلائزیشن میں عورت پہچانی گئی مردوں کے ذریعے۔ فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی زوجہ ہے، فلاں کی ماں ہے، اپنا کوئی تعارف نہیں۔ مگر یہ اسلام تھا، کہا تم اپنے مرتبے کو بڑھاؤ، تعارف ہم عطا کریں گے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اب سمجھیے گا بھئی زہرا کا تعارف کس طریقے سے ہوا؟ رسول کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں۔ مگر جب یہی زہرا آیا تطہیر میں آئی اور فرشتے نے پوچھا یا رب ومن تحت القصا، تو اب آواز قدرت آئی، ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کے بابا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ کسی تہذیب نے، کسی تمدن نے عورت کو وہ مقام نہیں عطا کیا جو اسلام نے عطا کیا ہے، اور خصوصی طور پر در اہل بیت نے عطا کیا ہے۔ عورتوں کا معیار، عورتوں کا مرتبہ، وہ عیسائیت تھی، وہ آپ تھے جنہوں نے عورتوں کے وجود، عورتوں کی شخصیت پہ کوئی بات نہیں کی۔ کرسچینٹی نے کہا، جب پوچھا گیا کہ عورت کیسے پیدا ہوئی، تو کرسچینٹی نے جواب دیا کہ مرد کی پسلیوں سے پیدا ہوئی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، یہ ہے کرسچینٹی، جنہوں نے عورت کو آزادی دینے کی بات کی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت کیسے پیدا ہوئی، اٹھائیے بائبل دیکھیے، عورت مرد کی پسلیوں سے پیدا ہوئی۔ اچھا، کچھ مسلمان جو پہلے کرسچن رہے ہوں گے، بعد میں صحیح کتابیں لکھنے لگے، انہوں نے بھی یہی لکھا کہ عورت مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ لیکن یہ ہمارا مکتبہ فکر ہے۔ چھٹے امام کے پاس ایک راوی آیا، ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد کہنے لگا، مولا یہ بتائیے عورت کیسے پیدا ہوئی؟ کہ کرسچینٹی کیا کہتی ہے؟ کہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئی۔ کہ تمہارے بزرگ کیا کہتے ہیں؟ کہ مرد کی پسلی سے پیدا ہوئے۔ امام نے عجیب جملہ کہا ہے، قسم خدا کی۔ امام نے کیا وہ پروردگار اس بات پر قدرت نہیں رکھتا تھا کہ عورت کو اپنا تشخص دے دے، اپنی پہچان دے دے؟ کیا اس بات پہ قدرت نہیں رکھتا تھا کہ اس نے عورتوں کو مرد کا محتاج بنایا؟ تو اس نے کہا رکھتا تھا۔ کہ مولا آپ کیا کہتے ہیں، عورت کیسے پیدا ہوئی؟ کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے آدم کو پیدا کیا، ویسے ہی حوا کو پیدا کیا۔
صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو عورت کو مکمل تشخص اسلام نے عطا کیا ہے. اسلام نے عطا کیا. کرسچینٹی نے عورتوں کو وہ حقوق نہیں دیے, عورتوں کو وہ مرتبہ نہیں دیا ہے. یہ اسلام ہے جو مریم کا تعارف کرا رہا ہے. بڑی توجہ کیجیے. آپ کرسچینٹی نے عقیدہ تثلیث پیش کیا, ٹرینٹی کہ صاحب جناب مریم, جناب عیسیٰ اور روح القدس پروردگار, یہ تینوں مل کے ایک کمبائن طاقت بنتے ہیں. اور خدا جنہوں نے مریم کا تعارف تثلیث کے ذریعے کیا, حقیقت میں انہوں نے مریم کے مقام کو گرا دیا. بڑی توجہ کیجیے. مریم کا مقام اس سے بلند ہے. قرآن نے تعارف کرایا ہے مریم کا. اٹھائیے سورہ مریم. یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. مریم تم مصطفیہ ہو, مریم تم طاہرہ ہو, مریم تم بتول ہو, مریم تم عذرا ہو, مریم تم زکیہ ہو, مریم تم محدثہ ہو, مریم تم خطیبہ ہو. یہ سارے جملے, یہ ساری فضیلتیں احادیث اسلام نے عطا کی ہے مریم کو, قرآن نے عطا کی ہے مریم کو. اور یہ اسلام کہہ رہا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا, جائیے گا, پوچھئے گا. وہ کرسچینٹی ہے جس نے مریم کی شادی کرا دی, مگر اسلام نے کہا کہ نہیں, چونکہ مریم کا کوئی کفو موجود نہیں تھا. بڑی توجہ کیجیے. مریم کی شادی کیوں نہ ہو سکی؟ کیونکہ کوئی کفو موجود نہیں تھا. یعنی اکیلی مریم اس مقام پر پہنچ سکتی ہے جہاں ہزاروں مردوں کو ٹھکرا دے. بڑی توجہ کیجیے گا. اگر عورت با کردار ہو تو اتنی باکنال بن جاتی ہے کہ قصر فرعون میں موسیٰ کو پال دیتی ہے. عورت کا کمال, عورت کا مرتبہ یہ اسلام نے عطا کیا ہے. کرسچینٹی نے یہ مرتبہ نہیں عطا کیا. اور یہ اسلام ہے. جائیے قرآن پڑھیے گا. عورت کو جو مقام عطا کیا ہے اسلام نے, تاریخ کا کوئی مذہب, کوئی کلچر, کوئی تہذیب یہ جملہ نہیں کہہ سکتا. جناب مریم کی ماں حنا نے دعا کی کہ پروردگار اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. بڑی توجہ کیجیے. میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دے دوں گی. اچھا, یہ ساری باتیں قرآن جو کر رہا ہے نا, کس معاشرے میں کر رہا ہے؟ اس معاشرے میں جہاں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے. ایسا معاشرہ آپ تصور کریں. اولاد کی محبت, بھائی روایتیں بیان کرتی ہیں, بنی تمیم کا سردار رسول کی خدمت میں آیا ہے, اور اس چیز کو بھی غیرت کے نام پر, جہاں غیرت کے نام پر اولاد کو دفن کر دیا جاتا ہو. بنی تمیم کا ایک سردار رسول کی خدمت میں آیا, صدر اسلام کا دور ہے, اور آ کے کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, ہم کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہیں, ہم اسلام کے سارے احکام ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم نمازیں بھی پڑھیں گے, ہم روزہ بھی رکھیں گے, ہم حج بھی کریں گے, مگر ہم بڑے غیرت مند آدمی ہیں, ہم لوگ بڑے غیرت مند ہیں. تو رسول بھی تھوڑی دیر کے لیے سوچنے لگے کہ بھئی یہ غیرت مندی کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ آپ کے سارے احکام ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں, سمع و طاعہ, ہر چیز قبول کر لیں گے, لیکن ہم بڑے غیرت مند لوگ ہیں, کچھ احکام آپ کے ہم قبول کرنے کے لیے, تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب اس نے 2-3 مرتبہ کہا کہ ہم بڑے غیرت مند ہیں, ہم بڑے غیرت مند ہیں, ہم بڑے غیرت مند ہیں, تو اب رسالت کی تیوری پہ جلال آیا. رسول نے کہا کہ بھئی اسلام سے بڑی غیرت کیا ہو سکتی ہے؟ اسلام تو خود غیرت مندوں کا مذہب ہے, اسلام خود غیرت ادا کرتا ہے. تو یہ جو تو بار بار کہہ رہا ہے کہ غیرت, ہم بڑے غیرت مند ہیں, ہم بڑے غیرت مند ہیں, تو اس غیرت سے کیا مراد ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول, نمازیں بھی پڑھ لیں گے, روزہ بھی رکھ لیں گے, لیکن ہمارے یہاں ایک تہذیب ہے, کلچر ہے, ہم بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے, اور سنا ہے کہ آپ نے بیٹیوں کو عزت دی ہے, ہم بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. تو روایت کے جملے ہیں کہ رسول نے کہا کہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہو, کہ تو نے خود اپنی بیٹی کو کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں, میں بڑا غیرت مند آدمی ہوں, میں نے 7 بیٹیوں کو اپنی زندہ درگور کیا ہے اپنے انہی ہاتھوں سے. تو رسول نے کہا کہ کبھی تیرا دل پسیجا نہیں, کبھی تجھے تکلیف نہیں ہوئی, کبھی تجھے درد نہیں ہوا؟ بڑی توجہ کیجیے. تو کہنے لگا نہیں, بالکل نہیں. ہاں, ایک موقع ایسا آیا تھا کہ جہاں میں رویا تھا,
تو رسول نے پوچھا کہ کیا؟ اس نے کہا ہوا یہ کہ جب لگاتار مسلسل کئی بیٹیاں ہوئیں اور ان تمام بیٹیوں کو میں دفن کر دیتا تھا، ایک مرتبہ میری بیوی حاملہ تھی اور میں سفر پہ گیا. اب جب سفر پہ گیا، سفر طویل ہوا، میں 2 سال کے بعد واپس آیا تو میں نے پوچھا کہ بھائی اولاد ہوئی؟ اس نے کہا کہ ایک بیٹا ہوا تھا، مرا ہوا تھا، دفن کر دیا، بات ختم ہو گئی. وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرے آنگن میں ایک پیاری سی بچی 1.5 سال کی وہ کھیل رہی ہے. میں نے پوچھا یہ بچی کس کی؟ کا پڑوس کی ہے. شام ہوئی، اندھیرا ہو گیا. عام طور پر جس طریقے سے گھر کے بچے دوسرے گھر کے بچے چلے جاتے ہیں وہ گئی نہیں، وہ گھر کے آنگن میں کھیلتی رہی. بڑی توجہ کیجیے گا. جب گھر کے آنگن میں کھیلتی رہی تو میں نے سختی سے پوچھا کہ بتاؤ یہ بچی کون ہے؟ تو وہ گریا کرنے لگی اور کہنے لگی اب تو بڑی ہو گئی ہے اور تمہاری بیٹی ہے. لیکن میری حمیت جاگ گئی، میری غیرت جاگ گئی. میں نے اسے پکڑا اور وہ آ کے میرے سینے سے پیار سے لگ گئی اور مجھے بابا بابا کہنے لگی. لیکن مجھے رحم نہیں آیا. میں اسے لے کے گیا اور میں نے ریگستان میں مٹی کو کھودنا شروع کیا. میرے ماتھے سے پسینہ ٹپک رہا تھا اور وہ بچی بار بار پسینہ پوچھ رہی تھی کہ بابا آپ کیوں تھک رہے ہیں. لیکن میرے اندر رحم نہیں آیا. میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا. بڑی توجہ کیجیے گا. اس کے بعد وہ بیان کرتا ہے بنی تمیم کا سردار کہ میں واپس آیا، میں گھبرا رہا تھا، میں رو رہا تھا، مجھے بچی سے محبت ہو گئی تھی. اب آپ انصاف سے بتائیے کہ اگر پشیمان تھا تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ جاتا واپس، کھودتا، بچی کو نکالتا. لیکن روایتیں کہتی ہیں یہ چپ چاپ سے بیٹھا رہا، بچی کو مرنے کے لیے گڈھے میں چھوڑ کے چلا آیا. بڑی توجہ. اب سمجھیے گا جن دلوں کو اولاد کے آنسو نہ روک سکے انہیں محمد نے کس طریقے سے تبدیل کر دیا. جن دلوں کو، جن دماغوں کو اولاد کے آنسو نہ تبدیل کر سکے. روایت کے جملے ہیں کہ جب رسول نے یہ بیان، رسول کے سامنے اس نے بیان کیا، وہ تو خاموش تھا مگر رسالت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے تھے. اس نے اپنی بیٹی کو مارا تھا، اپنی بیٹی پہ ظلم کیا تھا، اپنی بیٹی کو ستایا تھا. رسول نے کہا نکل میرے پاس سے. بڑی توجہ، میں کہیں لے جانا چاہ رہا ہوں. رسول نے کہا نکل میرے پہلو سے. میں کہوں گا اللہ کے رسول اپنی بیٹی پہ ظلم کیا تھا. نہیں پہنچے، میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہوں. تو جو اپنی بیٹی پہ ظلم کرے، جب اسے رسول پہلو میں نہیں بٹھاتا تو جو نبی کی بیٹی کو ستائے، جو اپنی بیٹی پہ ظلم کرے، جب رسول اسے برداشت نہیں کرتا اپنے پہلو میں، تو جو نبی کی بیٹی کو ستائے. یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، عورتوں کو منزلت عطا کی. یہ اسلام ہے. قرآن اٹھا کے دیکھیے جناب حنا نے کیا دعا کی تھی کہ پروردگار اگر میرے یہاں اولاد ہوئی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوں گی. اچھا، اس زمانے میں بیت المقدس کی خدمت کچھ رولز تھے، کچھ ریگولیشن تھے. اس زمانے کی شریعت جو بھی رہی ہو، جو بیت المقدس کا کور ایریا تھا نا، وہاں پہ عورتیں الاؤڈ نہیں تھیں. فار سم ریزن، کچھ بھی ہو سکتا ہے. بڑی توجہ. مگر اس شریعت میں خاص ایریے میں، یا ہو سکتا ہے کہ خاص ایام میں عورتیں الاؤڈ نہیں تھیں. تو اب یہ قانون تھا اس زمانے کا. اور حنا کیا کہہ رہی ہیں؟ حنا کہہ رہی ہیں کہ پروردگار اگر مجھے اولاد ہوئی تو میں اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے دوں. تو بات انڈرسٹوڈ ہے نا کہ بیٹا مانگ رہی ہیں. بڑی توجہ کیجیے. سیدھی سی بات ہے نا کہ جب عورتیں اندر نہیں جا سکتی اور بیت المقدس کی خدمت کے لیے حنا بیٹا اولاد مانگ رہی ہیں، تو بیٹا مانگ رہی تھی. جب تاریخ لکھتی ہے کہ حنا کے ہاں مریم پیدا ہوئی، قرآن کہہ رہا ہے فلما وضعتها انثى، جب بیٹی پیدا ہوئی تو ایک مرتبہ مریم نے کہا کہ، مریم کی ماں نے کہا کہ پروردگار میں نے تو بیٹے کے لیے کہا تھا کہ اگر بیٹا ہوگا تو آواز قدرت آئی ہے. بڑی توجہ کیجیے. عجیب جملہ ہے، قرآن ہے، یہ اسلام کہہ سکتا ہے. وہ کہتا ہے لیس الذکر کالانثی. پروردگار عالم نے حنا کو سمجھایا نبی کے ذریعے، لیس الذکر کالانثی، حنا بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا. بڑی توجہ کیجیے. بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کا جملہ ہے، لیس الذکر کالانثی، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا. مفسرین نے لکھا، بڑی توجہ اس آیت کی تفسیر میں، مفسرین نے لکھا، اب مریم کے مقام کو سمجھیے گا. مفسرین نے لکھا کہ پروردگار اگر حنا کو بیٹا دے بھی دیتا، بڑی توجہ کیجیے گا، یہ بڑا غضب کا جملہ ہے،
بہت باریک جملہ ہے. مفسرین نے لکھا کہ حنا کو پروردگار عالم نے بیٹی عطا کی مریم جیسی. مفسرین لکھتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے کہ اگر پروردگار حنا کو بیٹا دے بھی دیتا تو وہ بیٹا بہت ہوتا بہت ہوتا بہت ہوتا تو عیسیٰ جیسا ہوتا، مریم جیسا نہ ہوتا. نہیں پہنچ رہے ہیں. اگر بیٹا دے بھی دیتا، عیسیٰ کون ہے؟ صاحب شریعت پیغمبر ہیں عیسیٰ، صاحب کتاب پیغمبر ہیں عیسیٰ، مسیحا ہے عیسیٰ. مگر مفسرین کیا لکھ رہے ہیں کہ اگر پروردگار عیسیٰ کو، اگر مریم کو پروردگار اگر حنا کو بیٹا بھی دے دیتا تو وہ بیٹا بہت ہوتا بہت ہوتا بہت ہوتا تو عیسیٰ جیسا ہوتا، مریم جیسا نہ ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ اپنے تمام کمالات سے ملا کے مریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. عیسیٰ جیسا پیغمبر اپنے تمام کمالات کو جمع کر کے مریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اچھا، کچھ مفسرین نے لکھا کہ اصل میں پروردگار حنا کو دینا تو بیٹا ہی چاہتا تھا. بڑی توجہ، بہت باریک مسئلے پہ لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کے ذہن کو. کچھ مفسرین نے لکھا کہ پروردگار حنا کو دینا تو بیٹا ہی چاہتا تھا، لیکن عیسیٰ جیسا بیٹا ہونے کے لیے مریم جیسی آغوش کی ضرورت تھی. عیسیٰ جیسا بیٹا ہونے کے لیے مریم جیسی آغوش کی ضرورت. تو اگر آغوش مریم جیسی ہو تو بیٹا عیسیٰ جیسا ہوتا ہے، تو اگر آغوش فاطمہ جیسی ہو، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر. اگر آغوش یہ عورتوں کا مقام ہے، اور آپ یہ دیکھیے یہ اسلام ہے جس نے عورتوں کا مقام دیا ہے. خدیجہ بنت خویلد، آپ تصور کریں آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی جبکہ ہم اپنے مالی حقوق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بھئی شہزادی فاطمہ تو شہزادی فاطمہ ہے، لیکن اور جن خواتین کا تذکرہ اسلام میں ہے، ہمارے یہاں تاریخ میں ہے، ان کے مقام کو دیکھیے. مردوں کی پوری فوج غلامی کر کر کے ختم ہو جائے مگر ان کے پاؤں کی دھول نہیں بن سکتی. بڑی توجہ، یہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے. زمانہ جاہلیت میں آپ تصور کریں، یعنی آج اس ترقی یافتہ دور میں بھی ہم خمس بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، چیریٹی بھی کرتے ہیں، سب کچھ کرنے کے باوجود ہے کوئی ایسا جو اپنی جیب سے $10 کا نوٹ نکال کے کہے کہ یہ ٹوٹل پاک ہے؟ بڑی توجہ کیجیے، گارنٹی کے ساتھ قسم کھا کے واللہ باللہ تاللہ کہہ کے یہ کہے کہ صاحب یہ بہت پاک ہے، سب کچھ دینے کے باوجود ہے کوئی جو دعویٰ کرے؟ بڑی توجہ کیجیے گا، نہیں کر سکتا. لیکن وہ خدیجہ جس نے زمانے جاہلیت میں اپنے مال کو اتنا پاکیزہ کیا کہ خدا نے کہا خدیجہ تمہارا نہیں، یہ میرا مال ہے. بڑی توجہ کیجیے. اور آپ ہمارے ہندوستان میں ایک مثال دی جاتی ہے کہ پیسہ ہاتھوں کا میل ہے. بڑی توجہ، میل کیا ہوتی؟ گندگی. تو جس کا میل اتنا پاکیزہ ہو وہ خود کتنی پاکیزہ ہوگی، اور اتنی پاکیزہ کہ زمانہ جاہلیت میں، بڑی توجہ کیجیے گا، 40 سال کی زندگی میں رسول نے 2 لقب لیے ہیں کافروں سے. کون سے لقب؟ صادق اور امین. جھوٹوں کے درمیان جب سچا پیدا ہو جائے، خائنوں کے درمیان جب امین پیدا ہو جائے، امانت دار پیدا ہو جائے. بڑی توجہ، زمانے جاہلیت میں جھوٹوں کے درمیان سچا. بھئی ماحول انسان کو بناتا ہے نا، جیسا ماحول ہوتا ہے لوگ ویسے بن جاتے ہیں. اگر ماحول اچھا ہوتا ہے، ہم جب کسی سوسائٹی میں یا کسی جگہ پر مکان لینے جاتے ہیں نا تو یہ دیکھتے ہیں کہ سراؤنڈنگ کیسی ہے، پڑوسی کیسے ہیں، لوگ کیسے ہیں. آپ کو مکان بنا کے رہنا ہے، آپ اڑوس پڑوس کو کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ صاحب کل بچے گھر سے باہر نکلیں گے، اگر لوکیشن اچھی نہیں ہوگی تو بچے بگڑ جائیں گے. بڑی توجہ کیجیے گا، بچے بگڑ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول انسان کو فارم کرتا ہے، جیسا سماج ہوتا ہے لوگ ویسے بنتے ہیں. اور اسی لیے شریعت نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. دیکھو ایک اچھا سماج کریٹ کرو،
ایک اچھا ماحول بناؤ، اس لیے کہ جب ماحول اچھا ہوگا تو لوگ خود بخود اچھے ہو جائیں گے، اگر ماحول خراب ہوگا تو لوگ برے بنیں گے۔ تو جیسا ماحول، جیسی سوسائٹی، جیسا سماج ویسے لوگ۔ اگر سماج جھوٹوں کا ہے تو لوگ جھوٹے بننے لگتے ہیں، اگر سماج شرابیوں کا ہے تو ان کے درمیان رہنے والے شرابی بن جاتے ہیں، اگر سماج بدکاروں کا ہے تو لوگ بدکار بن جاتے ہیں۔ بڑی توجہ کیجیے گا۔ لیکن میرا رسول جھوٹوں کے درمیان صداقت کا کلمہ پڑھوا رہا ہے، خائنوں کے درمیان امانت داری کا کلمہ پڑھوا رہا ہے۔ تو رسول کی زندگی کا یہ سب سے بڑا معجزہ کہ خائنوں کے درمیان رہ کے امانت کا کلمہ پڑھوایا، جھوٹوں کے درمیان صداقت کا کلمہ پڑھوایا۔ اور وہیں اٹھا کے تاریخ دیکھیے آپ، جب آپ تاریخ عرب پڑھیں گے نا، جناب خدیجہ نے اسلام کے آنے سے پہلے، جہاں رسول نے 2 لقب لیے ہیں نا، صادق اور امین، وہیں جناب خدیجہ کا ایک لقب تھا طاہرہ، پاک و پاکیزہ۔ آپ سوچئے اس گندے معاشرے میں جو اپنی روح کو، جو اپنے ایمان کو، جو اپنے نفس کو اتنا پاکیزہ کر لے، اسے خدیجہ کہتے ہیں۔ بڑی توجہ، یہ عورتوں کا مقام۔ اور جب کمال کی بات ہے، دیکھیں دوسری ام المومنین اور خدیجہ میں یہی فرق ہے، دوسری ام المومنین اور خدیجہ کی تاریخ میں یہی فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ آپ دوسری ام المومنین کی تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ہم بڑی عزت کرتے ہیں، ہم بڑا احترام کرتے ہیں، ہم بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ام المومنین ہے، رسول کی بیوی تھی، لیکن اس سے پہلے کی کوئی تاریخ، کوئی بایوگرافی، کب پیدا ہوئی، معاشرہ کیسا تھا، سماج کیسا تھا، کون سے اسکول میں پڑھنے جاتی تھیں، کہاں رہتی تھیں، کیا کھاتی تھی، کوئی تاریخ نہیں۔ بڑی توجہ دیجیے، کوئی بیک گراؤنڈ نہیں۔ ان کا سارا کمال یہ ہے کہ وہ رسول کی زوجہ بن گئی۔ نہیں پہنچ رہا میں کہاں لے جانا چاہتا ہوں۔ ساری فضیلتیں، سارا کمال صرف اس بنیاد پر کہ وہ رسول کی زوجہ تھی، نہ کوئی بیک گراؤنڈ، نہ پرانی کوئی تاریخ، نہ ان کی کوئی تاریخی حیثیت، کچھ نہیں، نہ کوئی فضیلت۔ بس سارا کمال کیا ہے بھائی؟ ہمارے لیے لائق احترام، ام المومنین ام المومنین ام المومنین۔ مگر دوسری ام المومنین میں اور فاطمہ کی ماں میں، خدیجہ میں ایک فرق ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ دوسری ام المومنین با فضیلت بنی رسول کی زوجہ بن کے، نہیں غور کر رہے ہیں، اور خدیجہ اتنی با کمال تھی کہ رسول کی زوجہ بنی۔ خدیجہ نے اتنا کمال حاصل کیا کہ رسول کی زوجہ بنی، انہوں نے رسول کی زوجیت میں آ کے کمال حاصل کیا۔ آپ تصور کریں۔ اور آج کمال کی بات ہے کہ مادر جناب فاطمہ کی بھی توہین کرنے کی کوشش کی جا رہی۔ آج بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ صاحب دیکھیں بڑی چیزیں ہیں، اور آپ اتنا حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں جناب خدیجہ کو کہ وہ ملیکۃ العرب، عرب کی دولت مند خاتون، اور یہ وہ۔ اور غم کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے کہہ رہے ہیں کہ صاحب ملیکۃ العرب نہیں۔ صدمے کی بات یہ ہے، ٹریجڈی یہ ہے، المیہ یہ ہے کہ اپنے کہہ رہے ہیں۔ اچھا، بڑی دور کی کوڑی لانے کی کوشش کرتے ہیں، بڑی دور کی کوڑی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ صاحب آپ کو پتا ہے آپ تو عربی داں ہیں، ہم نے کہا بتائیے، کہنے لگے لقبی غلط ہے، ملیکۃ العرب، عربی میں ملکہ ہوتا ہے، ملکۃ العرب ہونا چاہیے تھا۔ یہ جو ملیکہ ہے یہ صاحب یہ عجم کا نام ہے، لہٰذا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ عربوں نے یہ تخلص نہیں دیا تھا۔ بڑی توجہ کیجیے، ہم نے کہا یہ تو اور فضیلت کی بات ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اجمیوں نے نام دیا نا۔ آپ نے دیکھا ہوگا آج کل میڈیا خرید لیا جاتا ہے، ہمارے ہندوستان میں خاص کر میڈیا خرید لیا جاتا ہے پیسہ دے کے، اور اس کے بعد شان و شوکت میں، اپنے جاہ و جلال میں جو چاہیے کہلوائیے، میڈیا بک جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ دیکھا جب ہم ملک کے میڈیا سے باہر نکلے تو ہمیں پتا چلا کہ صاحب ہماری حقیقت کیا ہے۔ جس واقعے کو بدلا جا رہا تھا وہ واقعہ ایسے نہیں ایسے ہوا تھا، باہر کے میڈیا نے ہمیں بتایا۔ بڑی توجہ کیجیے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے میڈیا کو خریدا نہیں جا سکتا۔
گھر کے میڈیا کو خریدا جا سکتا ہے، باہر کے میڈیا کو خریدا نہیں جا سکتا۔ ہم نے کہا یہ فضل اور فضیلت کی بات ہو گئی۔ ارے دنیا کہہ سکتی تھی کہ خدیجہ نے دولت دے کے یہ لقب لیا، لیکن ملکۃ العرب یہ بتا رہا ہے کہ خدیجہ کی حکومت صرف عرب تک نہیں تھی، عجم تک پھیلی ہوئی تھی۔ اور کہنے لگے کہ صاحب آپ لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ اتنے اونٹ، کہ لاکھوں اونٹ تھے، ہزاروں اونٹ تھے، ان پر سامان لدا ہوتا تھا، سامان تجارت ہوتا تھا، اور یہ ہوتا تھا وہ ہوتا تھا، بھلا کیسے پاسبل ہے؟ مکہ ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا، وہ آپ جو کہتے ہیں کہ اب لاکھوں اونٹ، تو جناب خدیجہ کہاں رکھتی تھیں یہ سارے اونٹ چھوٹے سے ٹاؤن میں؟ تو پھر تو اونٹ ہی اونٹ ہوتے۔ اب میں بھی حیران تھا کہ جواب کیا دوں، اتفاق سے وہ ٹرانسپورٹر تھے۔ میں نے پوچھا کہ اچھا یہ بتائیے آپ کیا کرتے ہیں؟ کہنے ٹرانسپورٹر ہوں۔ ہم نے کہا آفس کہاں ہے آپ کا؟ کہنے کہ بمبئی کے اس علاقے میں میرا۔ میں کہا بمبئی تو بہت، جو آپ کا آفس ہے بڑا چھوٹا ہے، کتنے ٹرک ہیں آپ کے پاس؟ کہنا ماشاءاللہ سے 25 ٹرک ہیں۔ بڑی توجہ ہے، 25 ٹرک ہیں میرے۔ ہم نے کہا 25 ٹرک ہیں آپ کے پاس؟ ہم نہیں مانتے۔ کہنے کیوں؟ ہم نے کہا چھوٹے سے آفس میں آتے کہاں ہیں؟ کہنے لگے مولانا آپ سمجھے نہیں، ارے وہ آفس میں تھوڑی نہیں رہتے، آفس کے سامنے نہیں رہتے ہیں۔ کہنے کچھ ہریانہ جگہ گئے ہوتے ہیں، کچھ پنجاب ہوتے ہیں، کچھ لوڈنگ پہ ہو رہے ہوتے ہیں، کچھ واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا بالکل اسی طریقے سے خدیجہ کے لاکھوں اونٹ مکے میں نہیں رہتے تھے، کچھ یمن کے راستے پہ ہوتے تھے، کچھ بصرے کے راستے پہ ہوتے تھے، کچھ سیریا کے راستے پہ ہوتے تھے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ تو جو مقام و مرتبہ اسلام نے عورتوں کو دیا ہے، کائنات کا کوئی مذہب نہیں دے سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کتنی بلند شخصیتیں اسلام نے پیش کی ہیں کچھ خواتین کی۔ جناب خدیجہ ہیں، جناب سارہ ہیں، جناب ہاجرہ ہیں، جناب مریم ہیں، جن کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ شخصیات ہیں تاریخ میں ہم نے عورتوں کو تعارف عطا کیا ہے۔ اور آج اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ ایک دلیل ہے کہ رسول کو ایک ایسی بیٹی عطا کی، کتنی مضبوط ایسی بیٹی، یعنی وہ قدرت ہے، وہ چاہے تو اولاد لے لے مگر اس کے بعد بھی نسل چلاتا ہے تو بیٹی کے ذریعے چلاتا ہے۔ اور ابنانا و ابناکم، تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں۔ کوئی پروردگار کہہ سکتا تھا نا، کوئی کہہ سکتا تھا کہ جب بیٹے ہیں ہی نہیں تو بیٹے کہاں سے لائیں گے؟ لیکن مباہلہ کے میدان میں رسول حسنین کو لے کے جاگ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ ہماری یہ وہ بیٹی ہے جس کے بیٹے میرے بیٹے ہیں، جس کا گھر میرا گھر ہے، جس کا دروازہ میرا دروازہ ہے۔ آپ تصور کریں، رسول نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں ایک جملہ کہا تھا، ان بابہا بابی و ان بیتہا بیتی من ہتکہا۔ یہ اس کا دروازہ، میری بیٹی کا دروازہ نہیں ہے، یہ میرا دروازہ ہے۔ یہ میری بیٹی کا گھر نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اللہ کے رسول، چشم میں آپ کے کون سا منظر ہے، نگاہوں میں کون سا منظر ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اس دروازے کی توہین کی، جس نے اس دروازے کی توہین کی، اس نے میری توہین کی، جس نے اسے ستایا اس نے مجھے ستایا۔ آپ تصور کریں آج کا مسلمان، آپ کبھی حج عمرے پہ گئے ہوں گے، چشم تصور میں تصور کیجئے، سوچئے، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں، ایک طرف روضہ رسول ہے، ایک طرف بی بی کا اجڑا ہوا مزار ہے۔ جب رات ہوتی ہے نا، دونوں منظر کو ذہن میں دیکھیے، ایک طرف اتنا اندھیرا ہوتا ہے، اتنا اندھیرا ہوتا ہے، کوئی شمع جلانے والا نہیں، اور ایک طرف مسلمانوں کا انبوہ کثیر ہے۔ یہ رسول کی اکلوتی بیٹی ہے جس کے دروازے کو رسول نے اپنا دروازہ کہا تھا، ان بابہا بابی و ان بیتہا بیتی۔ اس کا گھر نہیں ہے، میرا گھر ہے۔ میری بیٹی فاطمہ کا دروازہ فاطمہ کا دروازہ نہیں ہے، میرا دروازہ ہے۔ اس دروازے پہ آگ لکڑیاں لے کے لوگ آ گئے جلانے کے لیے۔
کسی نے یہ بھی نہیں سوچا. حالات اتنے تبدیل ہو گئے کہ شہزادی مرثیہ پڑھ رہی، بابا کیا دنیا میں کسی بیٹی کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے؟ صبت علیہ مصائب لو نہا صبت علیہ میں سرنا لیا لیا. بابا آپ کے بعد اتنے مصائب پڑے نا، اتنے مصائب پڑے کہ اگر وہ مصائب روشن دن پہ پڑھتے ہیں تو وہ مثل تاریک راتوں کے ہو جائے. دن اس طریقے سے پھر گیا ہے فاطمہ سے. در آل محمد پہ اب کوئی خیریت پوچھنے نہیں آتا. ارباب ازاد تاریخ لکھتی ہے بی بی روز حسنین کو لے کے بقیع میں جاتی، بابا کو یاد کر کے گریا کرتی. ایک دن بی بی واپس آئیں، مدینے میں ہلچل مچی، شور ہوا. بی بی نے فضہ کو بلایا، فضہ دیکھو یہ مدینے میں شور کیسا ہے. روایت بیان کرتی فضہ دوڑی ہی دروازے پہ آئی اور آنے کے بعد کہتی ہے بی بی آپ کے بابا کا صحابی بلال مدینے میں واپس آ گیا ہے. ایک مرتبہ بابا کے صحابی بلال کا نام سنا، چہرے پر رمق آ گئی شہزادی کی، لیکن اچانک عجیب انداز سے فضہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا فضہ بلال تو ہمارے دروازے پہ آئیں گے نا، بلال تو ہمارے دروازے پہ سلام کرنے آئیں گے نا. فضہ نے سر کو جھکا لیا، ہاتھوں کو جوڑا. بی بی معلوم نہیں زمانہ بدل گیا ہے، رت بدل گیا ہے، رسول کے جانے کے بعد اب اس در پہ کوئی سلام کرنے کے لیے نہیں آتا. پتہ نہیں بلال بھی بدل نہ گئے ہوں. روایت کے جملے ہیں کہ ابھی یہ باتیں چلی رہی تھی کہ ایک مرتبہ آواز آئی السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اے نبوت کے اہل بیت تم پر بلال کا سلام. دوڑی ہوئی شہزادی دروازے پہ آئیں، چچا بلال کہاں چلے گئے تھے؟ زمانہ بدل گیا، تم نے بھی رخ پھیر لیا. چچا بلال کہاں چلے گئے تھے؟ چچا بلال اپنی بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے، رسول کی بیٹی کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. ایک مرتبہ ہاتھوں کو جوڑ کے بلال کہتے ہیں بی بی مجھے معاف کر دیجیے گا، بی بی مجھ سے خطا ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی. رسول کے جانے کے بعد مدینے میں میری کوئی عزت نہیں کرتا تھا. لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اذان دو، میں نے کہا میں علی کے علاوہ کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا رسول کے بعد. لوگوں نے مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا. میں نے مدینہ چھوڑا اور مدینہ چھوڑنے کے بعد پاپیادہ شام پہنچا تھا، رخت سفر باندھا تھا، شام پہنچا. ابھی جیسے ہی شام پہنچا تھا تھکا ہوا تھا، رخت سفر اتارا تھا، آنکھ لگی، سویا تھا. خواب میں کیا دیکھا؟ رسول آئے ہیں، سر پہ امامہ نہیں ہے، دوش پہ ردہ نہیں ہے، پاؤں میں نالے نہیں ہے. آ کے کہتے ہیں بلال سکون کی جگہ آ گئے، آرام کرنے آ گئے، اطمینان سے سو رہے ہو؟ ارے مدینے جاؤ میری بیٹی بیمار ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. مدینے جاؤ بلال میری بیٹی بیمار ہے. بس کیا کروں جیسے ہی آنکھ کھلی نا رخت سفر دوبارہ باندھا، دوڑتا ہوا آ رہا ہوں. بی بی نصیب دشمنا طبیعت کیسی ہے؟ بی بی سنا آپ کا مزاج درست نہیں ہے. یہ سننا تھا. ایک مرتبہ بلال کے سامنے شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا. بلال ارے بابا کے جانے کے بعد ایسے حالات بدل گئے، لوگ میرے دروازے پہ آگ و لکڑیاں لے کے آ گئے. جزاک اللہ، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے. ایک مرتبہ بلال نے ہاتھوں کو جوڑا. بی بی میں آپ کا غلام ہوں، آپ کے اس در کا غلام ہوں، میں آپ کے بابا کا غلام ہوں، میں آپ کا غلام ہوں. اگر میں کچھ کر سکتا ہوں آپ میرے لیے کوئی حکم صادر فرمائیں. یہ جملہ سننا تھا. شہزادی نے تھوڑی دیر سوچا کہ بلال اگر کچھ کرنا چاہتے ہو نا، میں اگر کوئی حکم دوں تو مانو گے؟ بلال نے ہاتھوں کو جوڑا. بی بی میں رسول اور بطول میں کوئی فرق نہیں سمجھتا. بی بی آپ کا حکم رسول کا حکم، بی بیان کیجئے. ایک مرتبہ زہرا نے کہا بلال بڑا زمانہ ہو گیا بابا کے زمانے کی اذان سنے ہوئے، بلال اذان دے دو. تاریخ لکھتی ہے بلال نے کہا بی بی کچھ اور کہیے. بی بی مجھے معاف کیجیے گا، میں نے قسم کھائی ہے علی کے علاوہ کسی اور کے لیے اذان نہیں دوں گا. ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا. زہرا نے کہا کہ میں بطول نہیں رسول بن کے کہہ رہی ہوں، جاؤ بلال اذان دو. بلال کو حکم ملا، بلال گلدستہ اذان پہ آئے اور آنے کے بعد ایک مرتبہ جیسے ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. تاریخ لکھتی ہے ایک مرتبہ شہزادی نے گریہ کرنا شروع کیا. ارباب ازا جیسے ہی تیسری مرتبہ کہا اللہ اکبر، ایک مرتبہ قبر نبی کی طرف اشارہ کیا. زہرا نے کہا بابا ارے بلال اذان دے رہا ہے.
بابا بلال اذان دے رہا، بابا اٹھ جائیے، بابا ایسی نیند تو کبھی نہیں سوتے تھے، بابا کیا ہوا؟ مؤذن اذان دے رہا ہے، آپ کی نیند مکمل نہیں ہوئی۔ اب تاریخ لکھتی جیسے ہی بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ سننا تھا، فضا دوڑی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہنے لگی بلال اذان روک دے۔ ارے اپنے بابا کا نام اذان میں اپنے مؤذن سے سن کے زہرا بے ہوش ہو گئی۔ میں کہوں گا بی بی، ارے اپنے بابا کے صحابی سے اپنے بابا کا نام سنا، بے ہوش ہو گئی۔ ارے ذرا کربلا میں آئیے، شمر کا کند خنجر، سکینہ آواز دے رہی بابا، نو کے نیزہ پہ حسین کا سر، بیٹی اپنے آنکھوں سے بابا کا سر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين.